اللهم افتح لي فيه أبواب فضلك وأنزل علي فيه بركاتك ووفقني فيه لموجبات مرضاتك وأسكنني فيه بحبوحات جناتك يا مجيب دعوة المضطرين. شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 22ویں روزے کی دعا کی تلاوت کا شرف ہم نے حاصل کیا۔ اللہم افتح لی فیہ ابواب فضلک، اے اللہ اس دن مجھ پر اپنے فضل کے دروازے کھول دے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک فضل ہے اور ایک عدل ہے۔ فضل کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا خاص انعام اور خاص احسان اپنے بندے پر، پروردگار کا یہ فضل ہے۔ پروردگار سے ہمیشہ اس کے فضل اور احسان، اس کی رحمت، اس کی مغفرت کی دعا کرنی چاہیے، لیکن عدل کی دعا نہیں کرنی چاہیے۔ پروردگار سے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ پروردگارہ میرے ساتھ انصاف فرما، پروردگار میرے ساتھ عدل فرما، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ عدل کرنے پر آئے تو پھر خدا کا شاید عدل یہ بنے کہ ہم اس کا رزق کھانے کے بھی حقدار نہ ہو۔ جو ہمارے گناہ ہے، جو ہمارے اعمال ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے محضر میں، اللہ تعالیٰ کے حضور میں ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ پروردگار ہمیں دیکھ رہا ہے، لیکن پھر بھی کتنی معصیتیں کرتے ہیں، کتنی خدا کی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ تو پروردگار سے ہمیشہ فضل کی توقع رکھیے، اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ فضل مانگیے۔ وَأَنزِلْ عَلَيَّ فِيهِ بَرَكَاتِكَ، اور مجھ پر اپنی برکتیں نازل فرما۔ مومنین کرام، یہ برکت کا مفہوم بڑا اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرنی چاہیے کہ پروردگار ہماری زندگی میں برکت عطا فرما، ہماری زندگی بابرکت بنا، کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی زندگی بابرکت نہیں ہوتی، یعنی ان کا وجود اس دنیا کے لیے بابرکت نہیں ہوتا، ان کی پوری زندگی گزر جاتی ہے لیکن انہوں نے کچھ نہیں کیا ہوتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ پروردگار ہماری زندگی کو بابرکت بنا، کہ ہم اپنی زندگی میں اپنی قوم، ملت کے لیے، دین کے لیے، اپنے وطن کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، انسانیت کے لیے کچھ کر جائے۔ پروردگار ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم کچھ کر جائیں۔ علامہ مجلسی بحار الانوار احادیث کی کتاب ہے، بحار الانوار احادیث کی کتاب لکھی، 110 جلدیں ہیں، 110 جلدیں بحار الانوار کی ہے۔ ہم سے 110 جلدیں پڑھنا مشکل ہے، لیکن علامہ مجلسی کی زندگی اتنی بابرکت تھی کہ وہ اپنی زندگی میں 110 جلدیں احادیث کی لکھ گئے۔ امام سے کسی نے پوچھا کہ مولا یہ برکت سے کیا مراد ہے؟ اچھا، یہ واقعہ کسی مستند کتاب میں مجھے نہیں ملا، لیکن مشہور اسی طرح سے ہے۔ میں بھی صرف مشہور کو نقل کرتا ہوں کہ مشہور ایسے ہے واقعہ تاکہ ہمارے موضوع کو آگے بڑھانے میں آسانی ہو۔ امام سے پوچھا کہ برکت کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ آپ نے کتیا کو دیکھا ہے اور وہ جس ریوڑ میں ہوتی ہے وہ بھی دیکھا ہے۔ کتیا ایک سال میں 2 مرتبہ بچے جنتی ہے، اور ہر مرتبہ کئی بچے، یعنی 5، 6، 7 بچے ایک وقت میں جنتی ہے۔ اور بکری سال میں 1 مرتبہ بچہ پیدا کرتی ہے، اور 1 مرتبہ جب وہ بچہ پیدا کرتی ہے 1 یا 2 بچوں سے زیادہ
نہیں ہوتا. لیکن پھر بھی ریوڑ بکریوں کا ہوتا ہے, کتیا صرف ایک ہوتی ہے. اس کے باوجود کہ ان بکریوں کو ذبح بھی کیا جاتا ہے, ان کا گوشت بھی کھایا جاتا ہے. اس کی پھر وجہ بھی بتائیں کہ بکری رات کے ابتدائی وقت میں سو جاتی ہے اور نمازیں تہجد کے وقت بیدار ہوتی ہے, اور یہ یہاں پر کتا رات کے ابتدائی وقت میں سوتا نہیں ہے بلکہ ساری رات جاگتا ہے, اور جب نماز تہجد کا ٹائم ہوتا ہے یعنی رات کا آخری پہر ہوتا ہے اس میں یہ سو جاتا ہے. ایک اور جگہ پر معصوم سے نقل ہے کہ یہ جو کتا ہے اس کو نجس العین کیوں کہا گیا, اس کی وجہ کیا بنی کہ اس کو اتنا نجس قرار دیا گیا. اس کی 3 وجہ, معصوم 3 وجہ بیان کرتے ہیں. پہلی وجہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی دوسرا کتا اس کے اپنے علاقے میں آ جائے, یہ سب کتے جو ہیں جمع ہو جاتے ہیں, اور جمع ہونے کے بعد اس کو اپنے علاقے سے باہر چھوڑ کر آتے ہیں, یعنی کتا مہمان نواز نہیں ہوتا. دوسری وجہ, کتے کو جو کھانا ملتا ہے وہ کھانے کے بعد کسی دوسرے کو نہیں دیتا بلکہ زمین کو کھودتا ہے, کھود کر اس کھانے کو دفن کر دیتا ہے, یعنی یہ ذخیرہ اندوز ہے. تیسری وجہ یہ بتائی کہ یہ ساری رات جاگتا ہے, لیکن جب نماز تہجد کا ٹائم ہوتا ہے, رات کا آخری پہر ہوتا ہے, تو یہ سو جاتا ہے. یہ 3 وجہ بنی کہ جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے کتے کو نجس العین قرار دیا. پروردگارہ ہمیں ان وجوہات سے بچنے کی توفیق عنایت فرما, ہماری زندگی کو بابرکت بنا. وَوَفِقْنِي فِيهِ لِمَوْجِبَاتِ مَرْضَاتِكَ, اور مجھے اس دن اپنی رضا کے کاموں کی توفیق عنایت فرما. پروردگارہ ایسے کام کرنے کی توفیق عنایت فرما کہ جس میں تیری رضا چھپی ہو. اچھا, یہ مفہوم ہم نے ماہ رمضان المبارک کے ہر روز کی دعا کی شرح بیان کی. یہ مفہوم بار بار تکرار ہوا ہے کہ پروردگار ہمیں اپنی رضا عطا فرما, ہمیں اپنی رضا عطا فرما. ہم قرآن پاک میں بھی دیکھتے ہیں کہ قرآن کی روش ہے کہ بعض آیات بہت زیادہ تکرار ہوئی ہے. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ وہ جو آیات بار بار تکرار ہو رہی ہے وہ زیادہ اہمیت کی حامل ہے. یعنی پروردگار تذکر دینا چاہتا ہے, پروردگار چاہتا ہے کہ بار بار اس موضوع کو یاد دلوایا جائے کیونکہ وہ اہمیت کا حامل ہے. اسی طرح سے دعا میں بھی بار بار تکرار ہو رہی ہیں کہ پروردگار کی ہمیں رضا کے لیے کام کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہم حاصل کر سکیں, کہ ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم وہ اعمال انجام دے کہ جس سے اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کر سکے. یہ مفہوم بہت اہمیت کا حامل ہے, اور میں نے گزارش کی تھی کہ انسان کی زندگی کا ہدف اور مقصد, یعنی اصلی ہدف اور مقصد یہی ہے کہ جب ایک انسان اس دنیا سے جائے تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو. وَأَسْكِنِّ فِيهِ بُحْبُحَاتِ جَنَّاتِكَ, اور مجھے اس دن اپنی جنت کے کشادہ باغات میں جگہ عنایت فرما. پروردگارہ ہمیں جنت عطا فرما. اور پروردگارہ ہماری زندگی کا مقصد جنت نہیں ہے, ہم اپنے رہنے کے لیے استراحت گاہ کے طور پر تجھ سے جنت مانگتے ہیں. ہمارے لیے پروردگارہ تیری ذات ہی کافی ہے کہ پروردگارہ تو ہمیں مل جائے. جب تو ہمیں مل جائے گا تو کائنات کی ہر چیز ہمیں مل جائے گی. پروردگارہ ہمیں کائنات کی ہر نعمت عطا فرما. اور ویسے بھی معصوم دعا بھی فرماتے ہیں اور قرآن پاک میں بھی, ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار, کہ پروردگارہ ہمیں دنیا میں بھی حسنات عطا فرما, یعنی ہم دنیا بھی چاہتے ہیں اور آخرت بھی چاہتے ہیں. یعنی پروردگارہ ہماری دنیا کو بھی اچھا بنا دے اور ہماری آخرت کو بھی اچھا بنا دے, اور ہمیں آخرت کے عذاب سے بچا لے. پروردگارہ ہماری یہ تمام تر دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. میرے اللہ اپنی آخری حجت کا جلد از جلد ظہور فرما
اور اپنی آخری حجت کے مددگار اور انصار میں ہمارا شمار فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔